السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ الفاظ کے ساتھ تو کہیں ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تحقیق وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ مسجد حرام سے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ یعنی صحن اور مسجد اقصی سے بیت المقدس مراد ہے، اور مدرجہ بالا آیات قرآنی میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ وہی واقعہ معراج ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ یہ محققین کے نزدیک ہجرت سے 1 سال پیشتر رجب کی 27ویں کو رونما ہوا۔ مسجد اقصی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی رہ چکی ہے۔ اس کے گرد و پیش اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائیں، وہ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی، جیسا کہ صاحب روح البیان نے اس آیت کی تصریح کرتے ہوئے لکھا: بیت المقدس کے گردا گرد دین و دنیا کی برکتیں نازل کی ہیں کہ وہ وحی اور فرشتوں کے اترنے کا مقام اور انبیاء کے رہنے کی جگہ اور حضرت موسیٰ کے زمانے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے، قبلہ ہے، اور قیامت کو مخلوق اسی زمین میں محشور ہوگی اور ہر طرف سے نہریں اور باغ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی کے نواح میں خدا کا مظہر تجلی جبل طور اور اسی میں مقدس وادی طوا ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے، طور کی جانب ایک آگ دیکھی، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس کے پاس سے کوئی خبر یا چنگاری لے آؤں تاکہ تم تاپ لو۔ پھر جب آگ کے پاس گئے تو برکت والی زمین میں وادی ایمن کے کنارے درخت کی طرف سے آواز آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا۔ یہ وادی طوا وہی مقدس وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا: بلا شبہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے پاس اس میں سے انگارہ لے آؤں یا آگ پر کوئی راہ بتانے والا مل جائے۔ پھر جب آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے: اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار، پاس اتار دو دونوں جوتیاں اپنی، بے شک تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس وادی طوا کا ذکر ہے یہ فلسطین کی وادی ہے جو یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پاک اور مقدس کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان کے تلوے اس پاک اور مقدس زمین سے مس کر کے برکت حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ہے: اور جب کہا ہم نے داخل ہو تم اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، تم با فراغت، اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخشش مانگتے ہیں ہم۔ البیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ گاؤں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا بیت المقدس تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ مانند اس شخص کے کہ گزرا اوپر ایک گاؤں کے اور وہ گرا ہوا تھا، اور چھتوں کے، کیونکہ زندہ کرے گا اس کو اللہ پیچھے موت اس کی کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت الیاس یا حضرت خضر نے بیت المقدس کو تباہی کے بعد دیکھا جسے بخت نصر نے تباہ کیا، اور یہ آیت اسی زمان میں نازل ہوئی: اے قوم، ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ، اور پیٹھ دے کر الٹے نہ پھرو ورنہ خسران میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس پاک سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کی دائمی وابستگی احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: سوائے 3 مسجدوں کے اور کسی مسجد کے لیے طویل سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد حرام یعنی کہ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ایک ہی لڑی کے انمول موتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں نماز تو ایک نماز ہے اگر پڑھے، اور محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیں اور اس رخ نماز پڑھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر سفر اسراء و معراج کا تذکرہ سناتے ہوئے فرمایا کہ معراج کی رات میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک چار پایا ہے، سفید رنگ کا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اس کا قدم حد نگاہ تک تیرتا تھا۔ میں براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا۔ براق کو میں نے اس زنجیر سے باندھا جیسے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں گیا اور 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کر آئے۔ میں نے دودھ والا لے لیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح حدیث اور روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابق نے آپ کی مطابقت میں نماز ادا کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے فتح بیت المقدس کے بعد کہا تھا، اس شہر کے ہم مالک ہیں اور ہم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر وارث ہیں۔ علاوہ بری قیامت تک کے تعلق کا یوں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت ایک علامت یہ ہوگی کہ مؤذن قریب سے اذان دے گا جہاں سے سب سن سکیں گے، اور حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس مقام قریب سے مراد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر جلالین میں نہایت قدر و منزلت ظاہر کی اور لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ یہی وہ اعلیٰ اور برتر مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل امی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریا کو بشارت دی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ دکھایا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند و پرند کو آپ کے تابع بنایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دی۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور اپنے پنگھوڑے میں گفتگو فرمائی۔ یاجوج اور ماجوج روئے زمین میں استعلاء حاصل کریں گے۔ سوائے بیت المقدس کے یہی وہ مقام ہے جہاں خدا قادر ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت مریم علیہ السلام دفن ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یوم محشر میں تمام بنی آدم دوبارہ زندہ ہو کر فیصلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہوگا اور انصاف قائم کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ صدہا انبیاء اور مرسلین کا مولد، مسکن اور مدفن ہے، اس لیے مسلمان اسی کے مالک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی بلا تخصیص تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان اور جزو ایمان اور برحق مانتے ہیں۔ جہاں تک یہودیوں کے اسے ارض موعود قرار دینے اور اس کے دعوے کا تعلق ہے کہ یہ ان کے باپ دادا کی میراث ہے جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، اس کا ذکر ہم اسی پلے لسٹ میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تاریخی تحقیقات اور عصری اکتشافات کی روح سے یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین کے علاقوں میں کنعانی یا کنعی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے، اور جو فلسطین کا قدیم نام بھی کنعان تھا۔ 1200 برس قبل مسیح جب بنی اسرائیل، جنہیں اہل فلسطین عبرانی کہتے ہیں، فلسطین میں داخل ہوئے تو عرب قبائل نے ان کی شدید مزاحمت کی، اور آخری 200-250 سال تک مسلسل جد و جہد کے بعد وہ فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہو سکے۔ یہودی بیرونی قوم تھے اور انہیں اسی وجہ سے عبرانی کہا جاتا ہے۔ وہ نسل کشی کے مرتکب ہو کر فلسطین پر قابض ہوئے تھے۔ شمالی فلسطین میں وہ صرف 500 برس تک آباد رہے، اور جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 800-900 برس رہی، اور عرب فلسطین میں یہودیوں کے داخلے سے پہلے بھی 2000 برس سے آباد تھے، اور یہودیوں کے 135 عیسوی میں مٹ جانے کے بعد وہ شمالی فلسطین میں 2500 سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً 2000 سال سے آباد چلے آ رہے تھے۔ اسی لیے یہ سرزمین عربوں کی ہے، نہ کہ یہودیوں کی۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی موریا پر ایک احاطہ ہے جسے اہل اسلام حرم شریف کے نام سے پکارتے ہیں، جو بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 36 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور کعبۃ الصخرہ بھی، جو صدیوں سے شہر کی عظمت اور تقدس کا نشان ہے، اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ قدیم مورخین نے حرم شریف میں بنے ہوئے محرابوں اور گنبدوں کا جس انداز میں ذکر کیا ہے وہ موجودہ حالات سے قطعاً مختلف ہے۔ آج ان میں کئی ناپید یا مشکوک ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے اپنے 90 سالہ دور میں حرم مقدس پر بعض غیر معمولی تبدیلیاں کیں، جو 3 نسلیں گزرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بحال کرایا تو اکثر مقامات غائب اور روایات محو ہو چکی تھیں۔ مسجد اقصیٰ، جس کی بدولت اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے، کی وجہ تسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں، اور اس لحاظ سے المسجد الاقصیٰ کا مطلب دور کی مسجد ہوا۔ مسجد سے یہاں مراد بیت المقدس کے حرم مقدس کا پورا رقبہ ہے، نہ کہ مسجد کی خاص عمارت کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور واقعہ معراج کے وقت موجود نہ تھی۔ شب معراج کی روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردار گھوڑے براق پر سوار اور حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے طور سینہ پہنچ گئے، وہاں سے بیت اللہ پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس وقت ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، یعنی حرم کے احاطے میں، تو جبریل امین نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کنڈی سے باندھ دیا، جس سے انبیاء سابق بھی اپنے گھوڑے باندھتے تھے۔ حرم شریف میں آپ اس دروازے سے، جو بعد میں باب محمد کے نام سے مشہور ہوا، داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے کعبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور جو یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کے وسط میں تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں مذبح تھا۔ اس کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضور نے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء سابق کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس مقدس چٹان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی معیت میں ایک نور کے زینے سے آسمان پر چڑھے اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو دیکھا۔ پھر 7 افلاق طے کر کے باری تعالیٰ کے حضور پہنچے اور وہاں احکام صلاۃ ملے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائے اور اسی نور کے زینے سے اتر کر صخرہ مقدسہ پر قیام فرمایا۔ پھر جس طرح تشریف لائے تھے اس طرح براق پر مراجعت فرمائی اور رات ختم ہونے سے قبل مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ شب معراج کی روایت کا خلاصہ ہے، اور اسی روایت نے اہل اسلام کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبے کو متبرک مبارک بنا دیا ہے۔ آج جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، یہودی روایات کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ اس ہیکل کو وقت نصر بادشاہ بابل نے 6 صدی قبل مسیح میں مسمار کر دیا۔ بابل سے واپسی پر یشوع اور زورو بابل نے ہیکل دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہ عمارت بھی رومی حملہ آوروں سے محفوظ نہ رہی اور شہر کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئی، اور یہودیوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ اس کے ایک عرصہ بعد یہودی پھر شہر میں آباد ہوئے، اور شاہ ہیرود اعظم کے عہد میں شہر نے زبردست ترقی کی۔ کئی نئی عمارتیں تعمیر کی گئیں، اور اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیکل کو از سر نو تعمیر کرایا۔ لیکن جیسا کہ عصری اکتشافات سے پتہ چلا ہے کہ یہ معبد بھی 70 عیسوی میں رومی حکمران تیتوس نے یروشلم کے ساتھ ہی پیوند زمین کر دیا۔ اکثر ماہرین آثار قدیمہ کی رائے میں موجودہ دیوار گریہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دیوار نہیں ہے، بلکہ اس عمارت کے باقی ماندہ آثار ہیں جسے ہیرود نے تعمیر کرایا اور جسے بعد میں رومیوں نے غارت کر دیا۔ 130 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عالم بغاوت بلند کیا، مگر وہ بری طرح ناکام ہوئے اور رومیوں نے سختی کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا۔ شہنشاہ ہادریان نے یہودیوں کو جبراً ارض فلسطین سے نکال دیا اور بیت المقدس کا نام ایلیا رکھ دیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس کا نام ایلیا تھا، اور صلح نامہ میں بھی یہی نام درج ہوا۔ مسلمان القدس کے نام سے اسے پکارنے لگے۔ پروفیسر کری سول لکھتا ہے کہ ہیرود نے ہیکل سلیمانی کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک عمارت تعمیر کروائی، جو مشہور یہودی مورخ جوسفس کے بیان کے مطابق 3 دالانوں پر مشتمل تھی۔ اگل بغل کے دونوں دالان 30 فٹ چوڑے، 50 فٹ اونچے، اور درمیانی دالان 15 فٹ چوڑا اور 100 فٹ بلند تھا۔ پوری عمارت 4 قطاروں کے 162 ستونوں پر قائم تھی، اور اس کا رخ شمالاً جنوباً تھا۔ اس عمارت کے مسمار ہونے پر عیسائیوں نے اس کی بنیادوں پر ایک گرجا تعمیر کر لیا، لیکن دوسرے فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہیرود کی عمارت تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں اس جگہ ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے، اور عیسائی یہود سے نفرت کی بنا پر تمام کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ 14 ہجری بمطابق
638 جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے، یہ شہر صدیوں تک پہلے رومی اور بعد ازاں بازنطینی تصرف میں رہ چکا تھا۔ ٹھیک 500 سال قبل ہاوریان نے شہر سے یہودی زندگی کے آخری آثار تک ختم کر دیے تھے۔ اس نے قدیم شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے اس پر حل چلوا دیا اور اس کی جگہ ایک رومن آبادی ایلیا کپکی تولینا کے نام سے ابھری، اور جہاں کبھی ہیکل تھا اس جگہ جوپیٹر کی قربان گاہ تھی۔ یہودیوں کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی، اگر کوئی داخل ہوتا تو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ البتہ جب کانسٹنٹائن نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تو اس کے ذوق اور اس کی والدہ کے شوق کی بدولت شہر میں کئی عیسائی یادگاریں تعمیر ہوئیں، جن میں کلیسائے نشور بھی شامل ہے۔ کانسٹنٹائن کی والدہ ہیلینا کے حکم سے شہر کو رومی کافروں کی تمام یادگاروں سے پاک کر دیا گیا اور ہیکل کی جگہ نئی عمارت کی تعمیر بالکل ممنوع قرار دی گئی۔ حضرت عیسیٰ نے ہیکل سے رخصت ہوتے وقت اپنے حواریوں سے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک پتھر دوسرے پتھر کے اوپر نہیں رہے گا، اور انہوں نے یروشلم کے بارے میں اس قسم کی پیشین گوئی کی تھی کہ تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ذبح کریں گے اور شہر تباہ ہو جائے گا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹنٹائن نے ہیڈریان کی یہودیوں کے داخلے پر پابندی کو کسی حد تک نرم کر دیا، اور سال میں ایک مرتبہ مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد آخری ہیکل کی تباہی کے دن یہودی شہر میں داخل ہوتے اور اپنی تباہی کو یاد کر کے روتے۔ فلسطین میں تباہی کے بعد چند ہزار یہودی بچ گئے تھے، انہوں نے گیلی کے گرد پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی، اور جب فارس حملہ آور ہوا تو انہوں نے اسے اپنے لیے امید کی ایک کرن سمجھا، اور نہ صرف حملہ آوروں کا خیر مقدم کیا بلکہ رضاکاروں کے طور پر ان میں شامل ہو گئے، اور 614 میں اہل فارس نے یروشلم پر قبضہ کر کے ہزاروں عیسائیوں کو تہ تیغ اور ان کے معبدوں کو لوٹا اور تباہ کیا۔ 14 سال بعد ہرکولیس نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور اپنے انتقام کی آگ یہودیوں کے خون سے بجھائی۔